مختصر سا جو وقت ہے اس میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور آج کی رات کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی جو محفل ہے اس کا بنیادی مقصد تو گفتگو کا جشن ولادت امام علی نقی علیہ السلام اس روایت کے مطابق جو بر صغیر میں زیادہ معروف ہے 5 رجب المرجب، اور جو ایران و عراق میں زیادہ معروف ہے اور پی ایس بی کے کیلنڈر کے مطابق جو ہم جشن کرتے ہیں وہ 15 ذی الحجۃ الحرام، اس میں جشن کرتے ہیں۔ وہ جشن ہوگا انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق پروردگار انشاءاللہ۔ لیکن آج چونکہ 5 رجب المرجب تو لہٰذا بہت مناسب تھا کہ اس بزم کو جشن امام علی نقی علیہ السلام کا نام دے دیا جائے۔ ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے تبرکن، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی ہو جائیں اور اس میں 7 سمندر مزید مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ یہ آیت خود ایک سمندر، اس لیے کہ کلمات آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی کچھ کلمات کے ذریعے سے لیا تھا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، ہم نے جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی تب بھی کچھ کلمات القا کروائی، یعنی کلمات اتنے زیادہ اہم ہیں کہ جن سے کسی نبی کی توبہ قبول ہو جائے، کسی نبی کا امتحان ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ صفی اللہ بن جائے، جس کا امتحان قبول ہو جائے وہ خلیل اللہ بن جائے۔ تو یقیناً ان کلمات کی منزل کچھ ایسی ہے جو صفی اللہ سے بھی بلند ہے اور خلیل اللہ سے بھی بلند ہے۔ اللہ کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں، اور اس آیت کو پڑھنے کا آج کے جشن میں مقصد یہ ہے کہ میرے مولا علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ہم وہ کلمات ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو ہمارے فضائل کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ لا تدرک فضائل، بل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو اس سے ملتی جلتی حدیث برادران اہل سنت کی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کثرت کے ساتھ ملے گی، یعنی ریاض النظرہ میں بھی ہے، عزد الغامہ میں بھی ہے، فرائض السنتین میں بھی ایک طویل فہرست ہے فقط حوالوں کی، جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والانس کتاب والجن حساب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب۔ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر انک بن جائیں اور سارے جن حساب کرنے لگے اور سارے انسان لکھنے لگے، ما احصوا، تم لکھنا دور کی بات ہے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ لکھنے میں اور کاؤنٹنگ میں فرق ہے، کاؤنٹنگ میں کوئی بھی کر سکتا ہے، کاؤنٹنگ جسے لکھنا نہ آتا وہ بھی کاؤنٹنگ کر سکتا ہے، کہا نہیں ما احصوا، یہ نہیں کہا تم لکھ نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ دو ہی چیزیں ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اور سورہ نمل میں آیت دونوں جگہ موجود ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور دوسرا فضائل علی کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دو باتیں مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب یہ کلمات اللہ کی جہاں بات ہے تو وہ چاہے وہ شعروں کا واقعہ ہو، برکت السبع والا جو 8ویں امام کے ساتھ بھی پیش آیا، 10ویں امام کے ساتھ بھی پیش آیا، اب طویل فہرست ایک واقعات کی نا، کہ مثلا جب امام کو شعروں کے درمیان ڈال دیا گیا تھا اس طرح سے کہ چاہے وہ شعر نگل لے امام کو، اور اس وقت سب جھک گئے امام کے قدموں میں، اور ایک شعر آ کر ہمہما کرنے لگا، لیکن شعر غراتا ہے، چیختا ہے، وہ ادب احترام سے کسی سے بات نہیں کرتا، یہ شعر کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ بڑے ادب احترام سے آرام سے کسی سے بات کر رہا ہو۔ تو امام علیہ السلام سے وہ ادب احترام سے طریقے سے بات کرنے لگا جب وہ، تو بعد میں جب امام کے صحابی نے پوچھا تو امام نے جواب دیا کہ یہ ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ جتنے جوان شیر ہیں جب گوشت ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ آ جاتے ہیں کھانے کے لیے، اور جو بوڑھے ہیں انہیں موقع نہیں ملتا، تو آپ انہیں حکم کرتے ہوئے جائیں کہ انہیں یہ مجھے پہلے کھانے کا موقع دیں اور اس کے بعد خود کھا لیا کریں۔ اور امام علیہ السلام نے ان جوان شیروں کو حکم دیا، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں دیکھا کہ جب بھی کھانا ڈالا جاتا تھا تو سب جوان شیر ایک طرف ہوتے تھے، اور جب تک یہ نہ کھانا کھا لیتا تھا حکم امام کے مطابق وہ آگے نہیں آتے تھے۔ شیر اپنے عمل سے بتلا رہے تھے کہ اصل میں درندہ کون ہے اور حکم امام پر ماننے والا کون ہے۔ اصل درندہ تو وہ ہے کہ جو حکم امام کو قبول نہ کرے۔ تو امام علیہ السلام چاہے اب کلمات اللہ میں آپ بات کرتے چلے جائیے
تو چاہے وہ امام پر یقین رکھنے والے واقعات ہو، دیکھیں اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے امام کی ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں، بڑی ہی محترم متبرک ایسی حدیث کہ ایک حدیث زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. میرا آپ کے لیے بہت توجہ کیجیے گا کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا، 10ویں امام ہی کے جن کے جشن میں آپ تشریف فرمائیں، الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال. دنیا میں انسانوں کی عزت مال کی وجہ سے، آخرت میں انسانوں کی عزت اعمال کی وجہ سے. یہ ایک جملہ اپنے اندر سمندر رکھتا ہے معنی کا. دنیا میں عزت، امام نے کہا مال کی وجہ سے، حقیقت یہی. اب جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی سب واہ واہ ہے، سب اس کا احترام ہے. جس کے پاس بظاہر مال کم ہے، وہ کتنی بھی اچھی بات کر لے، کتنا بھی اچھا نیک کام کرے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور آخرت میں لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، آخرت میں عزت اعمال کی وجہ سے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ نیت میں کبھی کوئی کم عمل ہے بظاہر، لیکن بہت سو کے بڑے کثیر عمل سے زیادہ ہے. یہ ممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے معنویات میں سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر کوانٹٹی معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیں کربلا معلیٰ کی جو سرزمین ہے جہاں حرم امام حسین علیہ السلام، حرم امام حسین علیہ السلام، اگر آپ اس کی ظاہری کوانٹٹی دیکھیے تو کتنے ایکڑ پر ہے؟ 4 ایکڑ 5 ایکڑ پر ہوگا، 10 ایکڑ لگا لیجیے، 10 ایکڑ پر ہوگا بظاہر کوانٹٹی کے اعتبار سے حرم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اچھا پوری دنیا کتنے ایکڑ پر؟ لاکھوں ایکڑ ہوگی. یہ جو چند ایکڑ ہیں یہ فقط پوری دنیا سے نہیں، کون و مکان سے افضل ہے. ان پر کوئی عمل کیا جائے، ان چند میٹرز پر کوئی عمل کیا جائے تو اس کا اثر عرش الہی تک جاتا ہے. یہ میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، من زار الحسین بشط الفرات کا من زار اللہ علی عرشہ. جس نے شب جمعہ حسین کی زیارت کی فرات کے نزدیک، ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے. اب بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مختصر بظاہر اس کا ایریا ہے، لیکن اس کا اثر عرش الہی تک. معنویات میں ایسا ہے. تو الناس فی الدنیا بالاموال، کثرت مال سے عزت ہے دنیا میں، لیکن اعمال کی وجہ سے عزت ہے آخرت میں. امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. میں کہتا ہوں اگر یہی ایک تحفہ آپ اپنی زندگی میں لے کر جائیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے جشن ولادت، زندگی سدھار دینے کے لیے کافی. زندگی سدھار دینے کے لیے بلکہ ذہنیت بدل دینے کے لیے کافی. بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ لائف کو دیکھتے کس طرح سے، آپ اپنے زندگی کے نقطہ نظر کو دیکھتے کس طرح سے، فلسفہ حیات کیا ہے میرا اور آپ. یہ امام کا ایک کلام. واضح ہو رہی بات؟ اس لیے اور امام کے کلام پر اور امام نے جو ائمہ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں نا، ان پر ہم بھروسہ کرنا سیکھیں. یہ بھی ایک بڑی ضرورت ہے. یقین کو بڑھائیے. میں جمعے کے خطبے میں اس حدیث کو پڑھ چکا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں ممبر سے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن دوبارہ سے اگر تکرار بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ کا جو کم حافظہ ہے وہ خطیب کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے، ورنہ آپ کو اگر ہر چیز ہی ایگزیکٹ یاد رہ جائے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے تو ہم کچھ دوبارہ سے پڑھ ہی نہیں پائیں گے آپ کے سامنے. ارے مولانا نے وہ تو شب جمعہ پڑھ لیا تھا، وہ تو 13 رجب کے جشن میں پڑھ لیا تھا، وہ تو مجلس میں پڑھ لیا تھا، وہ ایصال ثواب میں کہہ دیا تھا، وہ جمعے خطبے میں کہہ دیا. ہم کہیں گے کیا پھر آگے؟ تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں وہ تو ہوں نہیں، بلکہ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں جو یہ دعویٰ کرتے کہ ینحدر عن السیل، علم کا دریا اس ذات سے بہ رہا ہے جو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی ہر بات ہی نہیں ہے، ان کا ہر کلام ہی نیا ہے، اور ایک ایک کلام سے ہزاروں ہزاروں روح ہیں ان کے کلام میں. باقر العلوم اسی کو تو کہتے ہیں علم کا شگافتہ کرنے دینے، علم کو شگافتہ کر دینے والا. باقر علوم کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام ائمہ کی صفت ہے. بات ہو رہی؟ تو خیر بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، میرے پاس 3-4 منٹ بچے فقط. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام پر، امام کے کلام، ان کی تعلیمات پر بھروسہ کرنا. جو میں حدیث سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ حدیث قدسی ہے غالباً یا کلام امام ہے. بہرحال حدیث یہ ہے کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ کم تقسیم. یقین
فرمایا ایمان بھی نہیں کہا یہاں، ایمان بھی یقین سے زیادہ تقسیم ہوا، یعنی بہت سے ایسے جو صاحبان ایمان ہیں لیکن صاحبان یقین نہیں. یقین ایمان سے بڑھ کر ہے. ایک مرتبہ ایمان آ جاتا ہے لیکن ابھی پورا یقین نہیں آتا. اب ایسے بڑی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے. خود امام علی نقی الاسلامی کی زندگی کے اس واقعے میں کہ جب مولا تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے سامرہ اور بالکل پیک سمر تھا اور امام نے ونٹر کی ڈریس لینے کا حکم دیا اپنے ایک صحابی کو، جو صحابی کہہ لیجیے یا محبت کرنے والا تھا امام سے، چونکہ تھا متوکل کے لشکر میں، لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جو اس لشکر میں تھے لیکن امام کی دل میں محبت لیے ہوئے تھے تو تقیے میں تھے. تو امام کے پاس امام نے اسے حکم دیا کہ تم وہ لباس لے، سردی کا لباس. اب اگر پیک سمر، آج دیکھیے کتنی گرمی تھی کل، اگر ایسی کوئی گرمی ہو تو جیکٹ کی انسان تصویر بھی دیکھ لے تو اسے گرمی ہونے لگتی، الجھن ہو جاتی. اتنی شدید گرمی، جو عرب ریگستان کی گرمی آپ تصور کر سکتے ہیں کیسی گرمی ہے وہ، الامان الفی. اس میں امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لباس لے لو جو سردیوں میں پہنا جاتا ہے، مثلا جیکٹ وغیرہ، بلینکٹس وغیرہ سب لے لو. اب امام کی بات پر یقین رکھیں تو چاہے کتنے بھی تانے ملتے رہے، کتنا بھی کوئی کچھ کہتا رہے، اور اسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تمہارے امام کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت، تمہارے امام کو تو گرمی سردی ہی کا پتہ نہیں ہے ابھی، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ حجت خدا ہے تو انہیں زمین کی باتیں اور آسمان کی باتیں پتہ ہے، انہیں گرمی سردی کا پتہ نہیں ابھی. اب یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا علم بھی محدود ہے، لیکن امام پر یقین تھا. بس اتنا کہہ دیتا تھا کہ جو میرے مولا نے کہا وہ سچ ہے. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. کاش یہ کانفیڈنس ہم اپنے آپ میں اور اپنے یوتھ میں منتقل کر سکیں. یہاں چاہے وہ چلے جائیں کسی سوسائٹی میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی آفس میں، کسی مقام پر، اور اسے پوچھا جائے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تم کیا کرتے ہو اسلام کے نام پر؟ کبھی خاتون سے کہتے ہو کہ وہ پردہ کر لیں، اور کبھی مرد سے کہ وہ داڑھی رکھ لے، اور کبھی یہ سارے جو احکامات ہیں، اور کبھی یہ کہ نماز کا یہ حکم، اور شدید گرمی میں بھی اس طرح سے روزہ رکھو، اور اگر فرض کرو ٹریول میں ہو تو روزہ معاف ہو جائے گا، جبکہ ٹریول تو بڑا آسان ہے آج کل، اس میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں کہ روزہ معاف ہو جائے. یہ سارے سوالات ہوتے ہیں نا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی خاتون کو وراثت میں آدھا حصہ کیوں ہے، تو نان نفقے کے معاملات ایسے کیوں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم انشاءاللہ علم کو بڑھائیں اور جواب دے سکیں، پہلی بات تو یہی ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر یقین بھی رکھیں کہ اگر میرے مولا نے کہا تو یقین اس میں کوئی حکمت ہوگی. یہ یقین سب سے کم دولت ہے جو تقسیم ہوئی، بہت مشکل کام ہے یار. تو بس مختصر یہ کہ اس نے کہا پھر اس کے بعد اور بھی چڑھانا شروع کر دیا اسے کہ صحرا سے گزر رہے تھے، کہا کہ تمہارے مولا علی کا بھی یہ قول ہے، وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو یہ تمہارے امام نے یہ کہا کہ ایسے کپڑے لے کر چلو، دوسرا یہ کہ ان کا قول یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جب قیامت ہوگی تو ہر زمین سے ایک ایک جگہ سے سینکڑوں مردوں کو اٹھایا جائے گا، اتنے لوگ دفن ہوں گے ایک ایک زمین پر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو یہاں یہ وہ صحرا، یہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں اب تک، خالی ہے بالکل، یہاں کوئی آبادی ہی نہیں بسی اب تک. تو جب آبادی نہیں بسی تو قبریں کہاں سے ہوں گی یہاں؟ تو جب اس سرزمین سے اٹھایا جائے گا تو یہاں سے تو کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. طریقہ کار اب یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نماز مغرب، پھر 15 سے 20 منٹ کا وقفہ افطار کے لیے. جو مومنین روزہ نہیں رکھ پائے وہ بھی افطار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. افطار کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی شرط نہیں. وہ ایک صاحب نے کہا کہ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ماشاءاللہ یہاں تو خیر کوئی ایسا نہیں، لیکن وہ رمضان کے روزے کھا جاتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی رمضان کے روزے نہیں رکھتے تو افطار تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے آپ روزے سے. تو نے کہا بھائی اب افطار بھی نہ کر کے کیا پورے کافر ہو جائیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لوگ یہی نہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا نے اپنے لیے لطیفہ سنا. تو یہ رجب المرجب کی بڑی اچھی ساعتیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کچھ مزاح بھی. مزاح المومنین بھی عبادت، ادخال السرور فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں خوشی داخل کرنا بھی عبادت. تو آپ مومنین اپنے آپ کو، اپنے مرحومین کو اور ایک دوسرے کو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. آج کی رات بڑی دعاؤں کی قبولیت کے مجرب رات ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حاجات پوری فرمائے. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے میری گزارش ہے کہ آپ 3 مرتبہ بآواز بلند
حیدری، حسینی اور نقوی صلوات دیتے ہیں محمد علی محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔